الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اما بعد ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تعریفات اللہ مالک العلام خالق کل کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے۔ بے شمار لاتعداد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں، آیتوں میں، پاروں میں
انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے، اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے مختلف انداز سے بہت سمجھایا ہے کہ انسان سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا مقام، سب سے پہلا مرتبہ کہ اپنے رب کو پہچانے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ میں رب کو جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق سمجھوں، اس کی مانوں اور عمل پیرا ہو جاؤ۔ کوئی بھی بندہ جب کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو وہ اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کا مقام وہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کیا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں۔ کافی پرانی بات ہے کہ میں جامعۃ الاحسان علیہ السلامیہ میں استاد تھا، پڑھاتا تھا۔ میری کلاس ختم ہوئی تو میں نیچے آیا تو نیچے آنے کے لیے جو گزرگاہ تھی وہ لائبریری کے سامنے سے تھی۔ چلتے چلتے سرسری نگاہ سے میں نے یوں کر کے دیکھا تو کوئی بندہ گرم ٹوپی، اوپر شال لیے ہوئے اور دھوتی باندھے ہوئے کتابیں دیکھ رہا تھا۔ میں سیدھے قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کے پاس دفتر میں چلا گیا۔ انہوں نے کہا یار انہوں نے آنا تھا، رفیق اثری صاحب نے، وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں۔ میں نے کہا شاید لیٹ ہوں گے، آ جائیں گے۔ بولا کوئی لائبریری میں بندہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا بابا سا ہے بزرگ اور ایسی اس کی ٹوپی اور ایسی دھوتی سی باندھی ہوئی ہے، وہ تو رفیق اثری صاحب نہیں ہے۔ کہنے لگے یار وہی ہوں گے وہ، کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ کراچی والوں کا رومال شمال، کپڑے، لباس صاف ستھرا، بڑا ٹیپ ٹاپ ہوگی، اتنی بڑی شخصیت، علماء کے استاد، شیوخ الحدیث کے استاد، وہ اتنے سادے سے لباس میں۔ جب قاری صاحب خود اٹھ کے گئے لائبریری نے، بولا یہی تو ہیں، تو پھر مجھے پتا چلا کہ رفیق اثری صاحب یہ ہے۔ تو جب بندہ نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، جب آپ پہچانتے وہ کسی بھی لباس میں ہو، بے شک اس کا رخ آپ کی طرف نہ بھی ہو، تب بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے۔ بات ہے پہچان کی۔ جب ہم اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کے اختیار کو نہیں پہچانتے، اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتے، اللہ کی گرفت کو نہیں پہچانتے، اللہ کی نعمتوں کو نہیں پہچانتے، تو ہم اللہ کی قدر کیا کریں گے؟ اس لیے اصل چیز جو بنیاد ہے، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہم آگے کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے کوئی ایک مثال نہیں، ہزاروں مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننا چاہتا ہے، شوق ہو کہ میں نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، تو کوئی مشکل نہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی سائنس پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سائنس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، دنیا سورج پہ پہنچ گئی، اتنی ترقی کر گئی۔ میرے بھائی، یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، اللہ نے انسان کو ہنر دیا، اللہ نے انسان کو دماغ دیا، اللہ نے انسان کو صلاحیت دی۔ اگر اللہ صلاحیت نہ دیتا تو بندہ کیا کر لیتا؟ اللہ اگر انسان کو یہ علم نہ دیتا، انسان کیا کر لیتا؟ اس انسان کو جس نے یہ سب کچھ بنایا، ساری ٹیکنالوجی ایجاد کی، وہ تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے ایسے ایسے بندے پیدا کر دیے، اللہ نے ایسا ایسا ہنر دے دیا، یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ کی قدرت سے باہر کچھ نہیں۔ جو کچھ بھی جدیدیت کے اندر آپ کو نظر آتا ہے اور لوگ وہ اسلام پہ
ताना करने वाले हैं, उनसे आप कहें कि भाई इसको पैदा करने वाला कौन है, वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। तखलीक अल्लाह की, दिमाग अल्लाह ने दिया, सोच अल्लाह ने दी, बंदा कुछ भी नहीं था। अगर अल्लाह ताला इनको पागल पैदा कर देता तो फिर क्या कर लेते, अल्लाह इनको माजूर पैदा कर देता फिर क्या कर लेते, अल्लाह इनको अपाहज बना देता तो फिर क्या कर लेते। तो अल्लाह ने दिया ना सारा कुछ। आज भी अल्लाह दिखा रहा है, ऐसे लोगों के पास भी ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो आंखों से माजूर है। अल्लाह की कुदरत से बाहर कुछ नहीं, हम उस अल्लाह को पहचान। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे बढ़कर दुनिया में ना कोई आया ना कोई आएगा। इल्म के लिहाज से, एक मुअल्लिम के लिहाज से, एक उस्ताद के लिहाज से, समझाने के लिहाज से, बताने के लिहाज से, अमल के लिहाज से कोई एक पहलू नहीं, सारे पहलू। लेकिन आपने लोगों को अल्लाह की पहचान कितने सालों में कराई, कितने साल लगे होंगे सिर्फ अल्लाह को पहचानो। मक्की दौर पूरे का पूरा, पूरे 13 साल सिर्फ अल्लाह को पहचान। ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह को पहचानो। मुशरिक शिरक तभी करता है जब अल्लाह को नहीं पहचानता। काफर कुफर तभी करता है जब अल्लाह को नहीं पहचानता। एक बुरा बुराई तभी करेगा जब अल्लाह को नहीं पहचानता। जब वो अल्लाह को पहचान जाएगा फिर नहीं करेगा। उसके दिल में खौफ आएगा, उसके दिल में डर आएगा और उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अल्लाह की कुदरत। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वाला नबलुवन्नकुम, ऐ लोगों हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। आज दुनिया कह देती है हम किसकी माने, हम किसकी माने, मुख्तलिफ हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं है। इससे ज्यादा मुश्किल यह था कि एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लोगों को कहे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, दूसरी तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब कहे मैं रसूल हूं, तीसरी तरफ असवद अंसी कहे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब बताएं सहाबा इकराम क्या जज करेंगे, उनके पास क्या अथॉरिटी है, किस तरह चेक करें कि मोहम्मद इनमें से अच्छा जो सही रसूल है वो कौन है। शोबदाबाजी वो भी कर रहे हैं, चीजें वो भी दिखा रहे हैं। सूरह दुखान का जो मामला है, कभी आप पढ़े उसकी तफसीर, आप हैरान हो जाएंगे। क्या फार्मूला है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आज पढ़ा लिखा बंदा, जिसको लिखना भी आता, जिसको पढ़ना भी आता है, हकीकत जाने दीन के मामले में वो जाहिल होता है, कुछ पता नहीं होता उसको। लिखना पढ़ना आता है, बड़े बड़े तालीम याफ्ता पीएचडी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन जब दीन की बारी आती है तो इतने कोरे हैं, हैरत होती है कि ये जिंदगी सारी पढ़ ली इन्होंने, लेकिन इनको ये नहीं पता। इसलिए किसी जज के बारे में एक वाकया है, बड़े प्रोटोकॉल के साथ सऊदीया गए और पाकिस्तान की थी, और वो कुदरती बात है कि जब कुरान समझ आ रहा हो तो कुरान सुनने का मजा आता है। आप दो काम कर रहे होते, तीन, एक तो कान सुन रहे होते हैं, दिमाग अल्फाजों पे चल रहा होता है, तर्जमे पे चल रहा होता है, तशरीह पे चल रहा होता है, वाकयात पे चल रहा होता है कि इस आयत में ये वाकया, इसमें ये वाकया, वो आपकी मेमोरी पूरी काम कर रही होती है। तो उनकी आदत है कि जब कुरान करीम की वो मुकामात पढ़े जाते हैं जहां अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर होता है, तो रोना आ जाता है। अब इमाम साहब ने तिलावत की कि वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, वमताजुल यौमा
ایھا المجرم، عربی رونے لگ گئے. وہ جج صاحب نے پوچھا اپنے ساتھ والے سے یہ کیوں روتے ہیں؟ وہ ترجمان تھا، اس نے کہا یہ اس لیے روتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ کہتی ہے کہ اس دن جب قیامت کا دن ہوگا ہم مجرموں کو الگ کریں گے، نکھاریں گے، الگ الگ کریں گے، کیٹیگریز بنائیں گے. نیک لوگ الگ ہوں گے، مجرم الگ ہوں گے. نیکوں کی نشانیاں الگ ہوں گی، مجرمین کی نشانیاں الگ ہوں گی. پہچانے جائیں گے. کیسے پہچانے جائیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچانوں گا غرم محجلین، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے 5 اعضاء چمکیں گے، میں پہچان لوں گا. میرے بھائی، پہچاننے میں جب 5 جگہ روشنی یا نور یا کوئی نشانی ہے، عام بندے میں وہ نہیں ہے، تو پہچانا گیا. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آج آپ اسکول کے بچوں کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ یونیفارم فلاں اسکول کا، یہ یونیفارم فلاں اسکول کا ہے یا نہیں ہے. دنیا ہمیں دکھا رہی ہے. آپ کپڑے کے کلر سے پہچان رہے ہیں، اللہ نے اپنی پہچان رکھی ہوئی ہے. یہ نظام اسی طرح ہے. یونیفارم سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ پولیس والا ہے، یہ رینجر والا ہے، یہ آرمی والا ہے، یہ ایئر فورس والا ہے، یہ نیوی والا ہے. پہچانے جاتے ہیں. اللہ نے اس طرح یونیفارم رکھا ہوگا، پہچان نشانی علامات ہوگی. ہم کس درجے میں جائیں گے، ہم کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ جو نشانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے اوپر لاگو کریں. تو بات نشانی سے جب یہ بات آئی کہ مجرموں کو الگ کیا جائے گا، اس نے سوچنا شروع کیا کہ یار میں تو جج بھی رہ چکا ہوں، ریٹائر بھی ہو گیا ہوں، آخر میں نے کیا زندگی گزاری. اب مجھے اتنا نہیں پتا تھا قرآن کے بارے میں. اب ریٹائر جب بندہ ہوتا ہے پھر احساس آتا ہے اس کے اندر، کیا وہ پاور نہیں رہی، وہ طاقت نہیں رہی، وہ سیٹ نہیں رہی، وہ اختیارات نہیں رہے. اب بندہ خالی ہاتھ ہو گیا ہے. پھر وہ سوچ آتی ہے، کاش کے مومن کی سوچ بچپنے سے، جوانی سے بڑھاپے تک یہ چلی چلے. یہ رہنی چاہیے. بندہ کوشش کرے گا تو ہوگا، گھر بیٹھے نہیں ہوگا. آپ کے سامنے کھانا پڑا ہو، آپ کھانا اٹھا کے منہ میں نہ ڈالیں، لقمہ توڑ کے منہ میں نہ ڈالیں. آپ کوشش کریں. کوئی کہے کھاؤ تو آپ کہیں جی آپ دعا کرو میرے لیے میں کھاؤں. آپ دعا کرو کہ میں کھانا کھاؤں. کوئی پاگل سے پاگل بھی یہ نہیں کہے گا. اتنا پتا ہے کہ کھانا میں توڑوں گا تو میرے منہ میں آئے گا. کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ چھین کے کھا لیں گے. دین کے معاملے میں نماز پڑھ لو، دعا کرو میرے لیے. قرآن پڑھو، دعا کرو. اللہ سے مانگو، دعا کرو. کیوں دعا کریں ہم دعا کیوں کریں تیرے لیے؟ تو بدبخت ہے، تیری بدبختی سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ یہ ایک بہانہ ہے، میرے لیے دعا کر دو. سارے کام کرنے آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے. جب دین کا معاملہ آئے تو پھر دعا پہ آ جاتا ہے. دعا کرو اللہ مجھے توفیق دیتے. میرے بھائی یہ بہانہ ہے، یہ بہانہ ہے جان چھڑانے کا. اللہ نے فرمایا کہ والا نبلونکم بشیء. شیء جو لفظ ہے اس سے مراد ہلکے سے ہلکا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا. یعنی یوں سمجھے کہ رائی کے دانے کے برابر، دانے کے بھی کچھ حصے کے برابر. دھوپ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پتنگڑ سے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے برابر بھی اللہ آزماتا ہے. اللہ آزمائے گا. پھر اس جج نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، سیکھنا شروع کیا. پڑھ گیا. جب احساس آ گیا، فکر آ گئی، پڑھ گیا بندہ. اپنی کایا کو پلٹا کہ میں نے اپنی زندگی کو برباد کیا ہے. میرے بھائی اللہ تعالی ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو ہوتا کیا ہے. یہ حال ہی کا واقعہ ہے آپ کے سامنے.
مثال کے طور پر کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو بندہ کہ تو ڈرائیور اچھا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، گاڑی کوئی اچھی ہوتی تو پھر یہ نہ ہوتا، یہ میں بریک مار لیتا تو پھر شاید ایسے ہو، یہ سارا ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، یہ انسان کی اپنی تسلیاں ہیں، یہ اپنی تسلیاں ہیں۔ نہیں، اللہ کا جب حکم آتا ہے تو کچھ بھی کارآمد نہیں ہوتا۔ یہ گل پلادے کا معاملہ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے عبرت ہے۔ وہاں کیا دکاندار اور کیا گاہک سارے کے سارے رگڑے میں آ گئے، اور جن کو اللہ نے بچانا تھا وہ نکل کے بھاگ گئے۔ اصل معاملہ ہم بد عقیدگی میں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ دیندار طبقہ ہے یا بے دین طبقہ ہے۔ بھئی مثال کے طور پر میں کہوں کہ یار میری گاڑی کی بریک نہیں ہے، بریک گاڑی ٹھک گئی، ہم کہیں یہ حکومت کا قصور ہے، بریکیں اچھی نہیں بنواتے۔ سردی مجھے لگ جائے، نزلہ زکام مجھے ہو جائے، میں کہوں جی ہوا چلتی ہے، یہ سردی کا کوئی بندوبست نہیں کیا، کوئی بازاروں میں ہیٹر لگاؤ، سڑکوں پہ ہیٹر لگاؤ تاکہ ہم سردی سے بچیں، بے وقوفی ہے۔ کچھ تدابیر انسان کو خود کرنی ہے، ایسے نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، نہیں، معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثالیں ہمارے لیے، کئی نہاتے ہوئے سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، ہماری قوم ایسی نہیں کہ جو آرام سے مان جائے گی یا وہ سمجھ جائے گی، ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ آپ چھوٹے سے بچے کو پڑھانے کے لیے بیٹھے، آپ کو اندازہ ہوگا 5 بچے لے کے بیٹھ جائے، پھر آپ کو پتا چلے گا سمجھانا پڑھانا کتنا مشکل ہے۔ ہر کسی کا دماغ اپنا ہے، ہر کسی کی سوچ اپنی ہے، ہر کسی کی صلاحیت اپنی ہے، ہر کسی کی شرارتیں الگ الگ ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ تو اسی طرح ہماری پبلک کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، تربیت کا فقدان ہے، تعلیم کا فقدان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے منہ صحابہ کی طرف کیا، چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا، فرمایا یہ جو رات گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ میرے بندے آمن بی و کافر بی، اس بارش کی وجہ سے کچھ میرے بندے مجھ پہ ایمان لائے اور کچھ میرے بندے میرے ساتھ کفر کر بیٹھے۔ معاملہ صرف بارش ہے، بارش کی وجہ سے کچھ مومن اور کچھ کافر بن گئے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کہا کہ من قال مطن بفضل اللہ، جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اللہ کے آرڈر سے ہوئی ہے، آمن بی، وہ مجھ پر ایمان لایا ہے۔ معاملہ بارش کا، بارش پر بھی نظریات ہوتے ہیں، ہر معاملے کے اندر ایک حکمت رکھی ہے۔ یہاں ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہے اس کو اللہ کے سپرد کرو۔ بعض دکاندار جنہوں نے برملا کہا اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، یہ نقصان ہونا تھا۔ لیکن یہاں قرآن کریم کی پوری آیت جو میں نے پڑھی ہے، یقین جانے وہ اس ایک پلادے پہ پوری کی پوری فٹ ہوتی ہے۔ اللہ کی آزمائش، اللہ کا امتحان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف تمہارے اوپر طاری ہوگا، ڈر تمہارے اوپر طاری ہوگا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی ہوگی، مال کی تباہی ہوگی، کہاں تو ہوگا۔ اور یہی نہیں، والانفس، جانوں کی کمی بھی ہوگی۔ یہاں دیکھیں مال بھی گیا، جانیں بھی گئی، سب کچھ ٹھپ کا ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ کس طرح وہ کروڑوں اربوں روپے کے مالک، کس طرح وہ ہیرو سے زیرو بن گئے، کس طرح سڑک پہ آ گئے۔ کیا میں نہیں آ سکتا؟ اگر میں وہاں ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا، آپ میں سے کوئی ہوتا کیا حال ہوتا ہمارا۔ تو اس لیے
جب اللہ کا امتحان آتا ہے تو پھر اس میں سے بندہ کچھ نہیں کر سکتا. آزمائش تو آزمائش ہے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پہچانا. کس بات سے پہچانا؟ یہ نہیں کہ شکل و صورت سے نہیں، معجزات سے، کرامات سے. وہ معجزے جو صحابہ نے مانگے آپ نے دیے، وہ دلائل جو انہوں نے مانگے آپ نے دیے، وہ سوالات جو انہوں نے کیے آپ نے دیے. ہر چیز ان کے سامنے کھول کے رکھ دی تو صحابہ کرام نے پہچانا کہ سچے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نشانیاں بھی تھی. کوئی بندہ آپ کے پاس اننون آتا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، آپ کے لیے کوئی چیز لایا ہے یا آپ نے کوئی چیز دینی ہے اسے، آپ سب سے پہلے پوچھیں گے نام کیا ہے؟ فلاں جگہ سے آئے ہو، فلاں نام ہے، تسلی. یا آپ نمبر لے کے کھڑے ہو تو نمبر سے پتہ چل جاتا ہے. آج کل اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک آسان فارمولہ ہے. آپ ان ڈرائی کراتے ہیں یا کریم کراتے ہیں یا کوئی اور گاڑی کراتے ہیں، اس کا نمبر آ جاتا ہے، بندے کا نام آ جاتا ہے، گاڑی کا نمبر بھی آ جاتا ہے. پتہ چل گیا. آپ گاڑی کھڑے ہیں سڑک پہ، کسی گاڑی کو دیکھ کر آپ نہیں کہیں گے یہ ہے، جیسی نمبر نظر آئے گا آپ اشارہ کرو گے ادھر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں رکھی، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ انسان کو یہاں تک پہنچایا. تو کیا اللہ کے نظام کو آج تک بندہ نہیں سمجھ سکتا؟ بندہ سمجھتا ہے لیکن اس پہ غور نہیں کرتا. میرے بھائی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرامن کاتبین ہم نے بٹھا رکھے، تمہاری ہر ادا، ہر حرکت، ہر عمل کو وہ نوٹ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کسی کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ساتھ میں یہ کہا بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آل یاسر پورے کا پورا رسیوں سے بندھے ہوئے. اللہ اکبر. کوئی بندہ آپ کی وجہ سے کوئی کام کرے اور وہ پکڑا جائے، لوگ اس کو پکڑ لیں، اس کو مارے پیٹے، تو آپ قریب سے گزرے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یار میری وجہ سے بیچارے پٹ رہے ہیں. بندے کو اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ میری وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. دعوت اسلام کی آپ نے دی، سمیہ نے قبول کی، آل یاسر نے قبول کی. اس دعوت کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے آج وہ رسیوں میں باندھے ہوئے آپ کھڑے دیکھ رہے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے. اللہ اکبر. کتنا بڑا المیہ ہے، اللہ کے رسول کے سامنے ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ کھولو ان کو، نہیں، ان کو کہا کہ اصبروا ان موعدکم الجنہ اصبروا یا آل یاسر. اے آل یاسر صبر کرو، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تمہیں جنت دے گا. یہ حالات تھے. یہ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے یہ آسانی سے نہیں پہنچا. یہ صحابہ کرام نے مارے کھائیں، صحابہ کرام کو تڑپا تڑپا کر رکھا انہوں نے. کسی ایک امتحان میں نہیں، بے شمار امتحانوں میں. میرے بھائیوں، ہجرت کے جب آپ مناظر دیکھیں گے، پڑھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہجرت ہوتی کیا چیز. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ مجھ پہ یقین رکھے، مجھ پہ ایمان لائے. اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پہچان کی پر 13 سال لگا دیے کہ لا الہ الا اللہ. اے لوگوں، کتنا کلمہ ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کے بعد آتا ہے محمد رسول اللہ. پہلے اللہ کو پہچانو پھر رسول کو پہچانو. یہ دو ہی چیزیں ہیں، اسی میں کامیابی ہے. ایک اللہ اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لوگوں نے اللہ کو تو پسے پش ڈال دیا، اللہ کے مقابلے میں بے شمار بنا لیے، بے شمار. یہ سارے وہ شیطانی ہتھ کنڈے تھے.
اور وہی چیزیں جو ان لوگوں کے اندر تھی وہ آج ان میں پائی جاتی ہیں کفار مکہ میں. نظریے وہی، سوچ وہی، کام وہی، کوئی فرق نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ بات آپ کی چلنی تھی، شریعت آپ کی چلنی تھی، حکم آپ کا چلنا تھا، طریقہ آپ کا چلنا تھا، لیکن وہاں بھی دراڑیں ڈال دی گئی. ابو بکر و عمر کا واقعہ نہیں مشہور ہے کہ تورات کے چند ورقے اوراق لے کر حضرت عمر کھڑے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ہے؟ فرمایا تورات کے اوراق ہیں، نصیحتیں ہیں، اچھی اچھی چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. اس موقع پہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ساکلت کا امو کا یا عمر، تیری ماں تجھے گم پائے عمر، کیا تم نے دیکھا نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر صاحب تورات نہیں صاحب تورات، یعنی وہ رسول، وہ نبی جس پر تورات اتری ہے، اگر وہ بھی آ جائے وہ رسول نہیں رہے گا، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا، وہ میرا امتی بن کے آئے گا، وہ میری مانے گا، اپنی نہیں منوائے گا. تم اس کی کتاب پڑھ رہے ہو. یہ ہے دین اصل. جب بندے کو سمجھ آ جائے کہ ہمارا دین ایک اللہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس، تو انسان اللہ کو بھی پہچان لے گا، اپنی آخرت بھی بنا لے گا اور کامیابی کی منازل کو بھی طے کر لے گا. یہی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اور جب انسان کے اندر بد عقیدگی آ جاتی ہے پھر انسان کچھ بھی کر لے، جتنا مرضی کر لے. قرآن کریم نے فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اب یہ خبریں بیان کرے گی زمین. کس چیز کی خبریں بیان کرے گی؟ کیسے کرے گی؟ بندہ سوچتا ہے. میرے بھائی، دنیا نے، اللہ نے دنیا کے اندر یہ ہمیں دکھایا، اللہ نے دنیا کے ذریعے سے ہمیں دکھایا. ایک بندے کے ساتھ آپ کا کوئی لین دین کا معاملہ تھا اور بندہ مکر گیا، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے پاس اس کی وائس ہے، اس کی ویڈیو ہے، اس کا ٹیکسٹ جو میسج کیا وہ موجود ہے، وہ انکار کر ہی نہیں سکتا. یہ چیزیں ہیں. ایک انسان کتنا ڈیٹا جو ہے وہ جمع کر سکتا ہے. پوری ملیں، فیکٹریاں، کارخانے اس پہ چل رہے ہیں، پورا ملک چل رہا ہے. یہ نظام اللہ نے دیا. اب اللہ کی قدرت سمجھنے میں ہمیں اور آسانی ہو گئی. یہ نظام اللہ کا ہے، بندے کا نظام نہیں. اللہ نے بندے کو عقل دی، فہم دیا، سوچ دی، اور بندے نے اس چیز کو ایجاد کر لیا. اس چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر لیا جو پہلے نہیں پتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب یہ زمین خبر دے سکتی ہے تو میرے بھائی موبائل نہیں بولتا، سب بولتا ہے. اور یہ چیزیں آ رہی ہیں، جتنی یہ ٹیکنالوجی آگے آ رہی ہے، ہم کہہ کے تھک گئے، رو کے تھک گئے. کتابیں، مناظرے، بحثیں، تکرار. او میرے بھائی، یہ 6 کلمے کچھ نہیں ہوتے. لوگ مانتے نہیں تھے. انہوں نے 6 کلمے کتابوں میں بھی لکھے، نورانی قاعدے کے اندر بھی لکھ دیے، اور آگے چلے تو نکاح کے اندر لازمی حصہ بنا دیا. وہ پڑھاتے گئے، سناتے گئے، اور الٹا ہمارے اوپر طنز کرتے تھے کہ یہ منکر ہیں. اللہ نے وہ دور بھی دکھایا جب ان کے مفتی خود کہنے لگے کہ نہیں، 6 کلمے کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ میڈیا کا کمال ہے. ہم کہتے تھے کہ نہیں، یہ سارے کے سارے پھکھنڈ ہیں، یہ جاہل ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں ہے. آج میڈیا وہاں پہنچا، انہوں نے دیکھا ہاں بابے تو بہت بڑا گیٹ اپ تو ہے، داڑھی بھی ہے، جبہ بھی ہے، رومال بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، آتا جاتا ککھ نہیں. وہ ایک بسم اللہ پہ سارے لوگوں کو بے وقوف بنا کے بیٹھا ہوا ہے. غسل اس کو نہیں آتا، نماز اس کو نہیں آتی، کلمہ اس کو نہیں آتا، ایت الکرسی اس کو نہیں آتی.
پھر کرتا کیا ہے؟ اب دنیا کہتی ہے کہ نہیں اہل حدیث صحیح کہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہی وہ مسئلہ کی یہ وہ دعوت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ہم تو کہتے ہیں، ہم اپنی عوام کو بھی کہتے ہیں، کسی عالم میں کوئی خلاف شرع کام نظر آئے، سنت کے خلاف نظر آئے، حدیث کے خلاف نظر آئے، آپ بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں، روک سکتے ہیں کہ بھئی یہ خلاف شرع کام ہے. ہم اپنی عوام کو بھی کہتے ہیں، تمہارے اندر بھی ہے، ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے. کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں ہیں. ہماری تربیت اس منہج رسول پر ہے، اس منہج توحید پر ہے، کلمے کی منہج پر ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے. جمعے کے دن جب مسجد میں داخل ہوئے، آگے سے مروان خطبہ دے رہا ہے اور لوگ جاتے، انہوں نے اللہ اکبر کر کے 2 سنت پڑھنا شروع کر دی. جب سنتے شروع کی، شرطے آئے، انہوں نے بٹھانے کی کوشش کی، ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی. لوگوں نے بہت کوشش کی، نہیں چھوڑے انہوں نے ہاتھ. انہوں نے چھوڑ دیا، نماز پوری کی، جمعہ ختم ہوا. دیکھنے والوں میں سے کوئی اس کے پاس چلا گیا تابی، وہ کہنے لگا اللہ کے بندے تم نے کیا کر دیا؟ بولا کیوں؟ بولا تم نماز پڑھنے لگے تھے، بعد میں پڑھ لیتے، کیا فرق پڑتا؟ خطبہ ختم ہونے کے بعد جو وقفہ ہوگا اس میں پڑھ لیتے، آپ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس چیز کو میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا، میری جان بھی چلی جائے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. آپ اندازہ کریں کیا کہا، میری جان بھی چلی جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کوئی خطبہ دے رہا ہو، جمعے کا ہو یا عام درس ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کا رسول کا حکم ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ آئے، خطبہ ہو رہا ہو، تو تم مت بیٹھو، پہلے 2 رکعت ادا کرو. تو میں کیسے چھوڑ دیتا؟ یہ ہے وہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے کیا کہا؟ اے معاذ، یاد رکھ لینا، ایک بات پلے باندھ لینا، ساری دنیا اگر مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، یہ بات عقیدے کی ہے. جب انسان کے دل میں یہ چیز آ جائے کہ میرا اللہ، پھر اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اس کا معاون بن جاتا ہے، اللہ اس کا راستہ کھول دیتا ہے، اللہ اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے، بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی. فرمایا وَلَا بِالسَّمَاءُ عَلَىٰ يَنفَعُوكَ، یہ تجھے کوئی نفع دیں گے. اب مثال کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی کہ کیا تمہیں وہ نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتے، مگر وہی نفع جو اللہ نے لکھا ہے. اب اسی بات پر آ جائیں. انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور ساری دنیا ہمیں چاہے کہ کچھ نفع پہنچانا چاہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا. طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. پوری انسانیت جمع ہو جائے، نفع پہنچانے کے لیے نہیں ہو سکتا. جب اللہ نے نہیں لکھا تو نہیں ہو سکتا. اس کی مثال عام فہم یہ سمجھیں کہ ایک مریض ہے، اس کو ہم جناح لے گئے، جناح والوں سے علاج نہیں ہو رہا تھا، ہم سول لے آئے، سول سے بھی نہیں ہوا، لیاقت میں چلے گئے، لیاقت والوں کو بھی نہیں ہوا، آغا خان میں چلے گئے، وہ بھی نہیں ہوا، باہر امریکہ لے گئے، کہیں اور لے گئے، لیکن جانور نہ ہو سکا. کیوں؟ اس کا وقت آ گیا، اس کا وقت آ گیا. کسی دوائی نے اثر نہیں کیا، کسی ڈاکٹر کی سوچ میں نہیں آیا، کسی کی ہاتھ نہیں پکڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کر دیا. ساری دنیا مل کر بھی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہاں اللہ کی ذات ہے، اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. وہ نقصان پہنچ کے رہے گا، نہیں ٹلے گا، نہیں رکے گا جو اللہ نے لکھا ہے. تو بندہ اللہ کے پاس جائے، اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، میں کسی کے در پہ نہیں جا رہا، نہ میں کسی سے مانگتا ہوں. اللہ کس کے پاس جاؤں؟ انسان اللہ سے کہے، اللہ رب کریم اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا. ہاں آزمائش ضرور ہوگی، امتحان ضرور ہوگا،
پریشانیاں ہوں گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھانا تک نہیں ملتا تھا. شیب ابی طالب میں کیا ہوا تھا؟ ایسا نہیں کہ ہم کہیں جی بس سونے کے پہاڑ آ جائیں اور فٹافٹ مال کی فراوانی آ جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, ایسا نہیں. وہ کیا ہوگا؟ آزمائش, امتحان اللہ لیتا ہے, اس کا نتیجہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں پھینکا, جب آگ میں پھینکا اب کیا کرنا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایمان آگ میں پھینکوانے کے لیے راضی ہو گئے تھے, لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ قلنا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. آج ہمیں ہلکا سا نزلہ ہو جائے, تعویذ گنڈی والے کا کوئی پتہ بتا دے, ہم بھاگے بھاگے اس کے پاس جاتے ہیں. اور میرے بھائی وہ تعویذ گنڈے والا کیا کرتا ہے یار؟ اگر یہ مثال قرآنی تعویذ لے لیں, آپ قرآن کا تعویذ لے لیں, قرآن ہمارے پاس, مالی طور پر ہم پریشان, قاری قرآن کے حافظ, قرآن کے عالم, قرآن کے مفسر, بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے, پڑھنے پڑھانے والے, وہ پریشان. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن گھر میں رکھ لیں, پڑھ لیں, تعویذ بنا لیں, گلے میں لٹکا لیں, ہمیں فائدہ ہو جائے گا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا. دوائی ڈاکٹر سے لائے, ہم گلے میں لٹکا لیں, جیب میں رکھ لیں, لے کے پھرتے رہے, پیے نہ, دوائی کھائیں نہ, ہم کہ بخار اتر جائے گا ہمارا, اتر جائے گا؟ نہیں. روٹی آپ جیب میں ڈال لیں, پرس تھیلی پر شاپر بنا کے پھرتے رہیں, کھائیں نہ تو آپ کی بھوک مر جائے گی؟ نہیں. روٹی کھانے سے بھوک مرے گی, پانی پینے سے پیاس مرے گی, دوائی کھانے سے بیماری جائے گی. قرآن کریم پڑھنے سے, عمل کرنے سے ہوگا. صرف پڑھنے سے بھی نہیں ہوگا, صرف پڑھنے سے نہیں, عمل بھی ہونا چاہیے. جب وہ قرآن ہمارے اندر اترے گا, جب ہمارے اندر جائے گا اور ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. لیکن ہم تو اس کام کے لیے کرتے ہی نہیں کہ فائدہ ہو. ہم تو کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے, ہم نے کرنا ہے بس. فائدہ ہو نہ ہو وہ الگ معاملہ ہے, اللہ کا حکم ہے. جب انسان یہ کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں, اللہ اکبر, حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعطیت عبدی افضل ما اعطی السائلین. ایک میرا وہ بندہ ہے جو مجھ سے مانگتا نہیں ہے, بس وہ میری حمد میں, میری ثنا میں, میرے ذکر میں, میری عبادت میں لگا رہتا ہے. ایک وہ بندہ ہے جو مانگ رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کو زیادہ دیتا ہوں جو مانگ نہیں رہا, میں اس کے معاملات کو سمجھتا ہوں. بندہ اللہ پہ چھوڑ دے, اللہ میری مشکلات, میری پریشانیاں, میرے دکھ تو جانتا ہے, میں تجھے کیا بتاؤں کہ مجھے کیا چاہیے. بتائے تو اس کو جس کو پتا نہ ہو, جس کو پتا ہے وہ اس کو کیا بتانا ہے. جب اللہ پہ یہ اعتماد اور بھروسہ ہوگا, اللہ کہتا ہے کہ اعطیت افضل ما اعطی السائلین, سوالوں کرنے والوں سے زیادہ بہتر میں اس بندے کو دے دیتا ہوں. اس لیے قرآن کریم ہماری رہنمائی کر رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ آزمائش, یہ امتحان میرے بھائی, اللہ نے اگر ہمارے اوپر یہ آزمائش نہیں ڈالی تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں اس آزمائش سے نہیں آزمایا. اور جو آزمائے گئے ہیں ان کے ساتھ دلی ہمدردی ہے, دکھ ہے, پریشانی بھی ہے کہ اللہ نے بہت بڑا امتحان لے لیا ان کا. اللہ ان کو صبر بھی دے. ہم دعا کریں اللہ جو کمزوری, نکاہٹ, کمزوری ان کے اندر آ گئی ہے, اللہ اس کو بھی دور فرما دے. باقی انسان چیختا رہے گا, چلاتا رہے گا. یہ پوری دنیا ایسی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بھی آئے, پریشانیاں لے کر آئے. آپ نے کہا کہ خباب بن عرطہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول ذرا دعا کرا دے, حالات خراب ہو گئے, ہلاکت الاموال, مال ہمارے برباد ہو رہے ہیں, بارش کے لیے دعا کر دے. پریشانیاں آئی تھی. یہ نہیں کہ صحابہ کو پریشانیاں نہیں آتی تھی, آتی تھی. مال کی پریشانی, بیماری کی پریشانی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری نہیں آئی.
کبھی آپ وہ واقعہ پڑھیں سب سے آخری جو لاس واقعات میں سے ہے. آپ کو بخار چڑھ گیا، صحابہ کرام نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نہیں آ رہے، اور ایک بار آئے تو اس کیفیت میں آئے، آپ کا ایک ہاتھ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ تھا اور دوسرا ہاتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ تھا. میرے بھائی، وہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پاؤں ایسے تھے، لکیر مٹی پہ لکیر ڈال رہے تھے، یعنی پاؤں اٹھانے کی بھی ہمت نہیں تھی. یہ بیماری نے کیفیت بنا دی تھی. آزمائش، امتحان، اللہ اپنوں کو آزماتا ہے، اللہ اپنوں کو آزماتا ہے، غیروں کو نہیں، اپنوں کو آزماتا ہے. جو اللہ کے ہیں ان کے اوپر آزمائش زیادہ ہوتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بخار کے پانی کے مسکیدیں بہا دیے جاتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ رسول ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کھانے کی پریشانی، پینے کی پریشانی، یہ ساری پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ سے تعلق نہیں توڑا جاتا. صحابہ کرام کو دیکھ لیں، عبد الرحمن بن عوف، دیگر صحابہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ جب انسان یہ سارے مناظر دیکھے کہ نہیں یار، اللہ نے اپنے بندوں کو آزمایا ہے، اپنوں کو آزمایا ہے. اللہ اگر ہمیں آزما رہا ہے تو ہمارے لیے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته. اللہ ایسی آزمائش نہ ڈالنا جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، یا اللہ ایسا امتحان نہ لینا جو میری طاقت سے باہر ہو جائے، لیکن اللہ تو مجھے ایسا امتحان میں نہ ڈالنا، جب ڈالے تو صبر بھی دینا، ہمت بھی دینا، طاقت بھی دینا. اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہمارے اندر صرف اپنی جان کا احساس نہیں، اپنی شخصیت کا نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے یہ دل کے اندر احساس پیدا ہو کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا اس نہج پر تربیت کی تھی. آج وہی قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں الحمدللہ بلند ہو رہی ہیں، اور بڑھ چڑھ کر اس میں انسان آگے بڑھتا ہے، حصہ لیتا ہے. ہر بندہ اپنا اپنا کام کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. تو آج وہ چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہوئی. یہ سائنس نے بھی، سائنس تو یہ یوں سمجھے کہ یہ حقیقت میں اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں جو اللہ نے ظاہر کر دیے، جو پہلے ظاہر نہیں تھے. وہ دور تھا کہ جب معراج کا انکار ہوا اور وہ سمجھ سے بالا تر تھا، کیونکہ اس دور میں کچھ تھا ہی نہیں. اب آپ 15-20 سال پیچھے چلے جائے تو یہ موبائل کا نام و نشان نہیں تھا. وہ ٹیلی فون والا ہوتا تھا، وہ گھنٹی بچی تھی، بندے کو بلا لو جی، بات کرا دو، ختم. پھر اکا دکا آ گیا، وہ لمبے سیریل نکال کے لوگ فون کرتے تھے. ہم کہتے تھے بڑے عجیب یار یہ چیز ہے، بندہ لے کے گھوم رہا ہے اس کو. پھر ایسا ایسا وہ کیمرے والا آ گیا، ویڈیو کالنگ والا، تو وہ بکرا دکھا رہا ہے منڈی میں جا کے. ہم کہتے ہیں یار عجیب، یہ بھی دور آ گیا. اب تو بھائی اتنا عام ہو گیا کہ ہر بندہ بیٹھا ہے، یعنی کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہے، کوئی برطانیہ میں، کوئی جرمنی میں، آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں. کوئی دور ہے وہ نہیں، آپ کے سامنے. یہ سارا نظام اللہ کی قدرت کو واضح کر رہا ہے. یہ انسان کا بنایا ہوا یہ کیمرے کا نظام، میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے تو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کا نظام فاضل ہے. اللہ ہر بندے کو دیکھتا ہے، علم کے لحاظ سے دیکھتا ہے نا. تو یہ بندہ بھی علم کے لحاظ سے قریب ہو گئے نا. وہ کہاں بیٹھا، یہ اس کے کیمرے میں یوں آ گیا سامنے، یہ بھی وہ علم ہے. وہ بندہ بنفس نفیس نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہوں پہ ایسی چیزیں لگا دی ہیں جو ہمارے جسم کی پوری موومنٹ، پوری جاسوسی ہو رہی ہے، پوری جاسوسی ہو رہی ہے. اس ہر خبر کو نوٹ کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کہے گا چل بھائی انسان کی زبان تو بتا انسان کیا کرتا رہا. اللہ اکبر. دوسرا انسان کا ہاتھ، قرآن کہتا ہے انسان کا ہاتھ. اچھا کچھ لوگ کہیں گے جی جس کا ہاتھ کٹ گیا وہ کیا دکھائے گا،
میرے بھائی یہ معاملہ الگ ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اللہ ہاتھ لگا دے گا اس کا. یہ تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے نا, اللہ کر سکتا ہے. کسی کا ہاتھ نہ ہو, کوئی گونگا ہے, اس کی زبان نہیں ہے, زبان کٹ گئی ہے, تو پھر زبان کیسے بولے گی؟ یہ دنیا کی مثال ہے, یہ دنیا میں رکھیں. یہ تو اللہ کی قدرت کا انکار ہے. انسان مٹی بن گیا, دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ یہ دنیا کا سوال ہے, یہ دنیا کے اندر رہنے دو. یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم کیا, تمہارے آباء و اجداد بھی, وہ سارے کے سارے ہم دوبارہ ان کو پیدا کریں گے. جو کفار نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے, اللہ نے کہا کیوں نہیں. اب تو آسان ہو گیا کہ تم تھے جب کچھ بھی نہیں تھے, ایک پانی کی بوند سے انسان بنا دیا, ڈھانچہ بن گیا. ماں کے پیٹ میں پورا بچے کو اللہ نے بنا دیا, اس کی ہڈیاں, نسیں, پوری کی پوری وائرنگ نسوں کی اللہ نے جال بچھا دیا. تو اس اللہ کی پر اعتراض کر رہے ہو کہ اللہ کیسے پیدا کر دے گا؟ نہیں میرے بھائی, آج انسان اللہ کی اس تخلیق تک نہیں پہنچ پایا. کتنی رگیں ہیں, کتنی نسیں ہیں جو خون چلاتی ہے. انسان چلتا ہے, انسان کی ایک رگ بھی اگر ڈیمیج ہو جاتی تو انسان کو اٹیک ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں فالج کا اٹیک, دل کا اٹیک, برین ہیمریج, یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ نسوں کا نظام ہے جہاں وہ متاثر ہوتا ہے انسان چل بستا ہے. اللہ کی قدرت کا انکار. اللہ نے کہا کہ انسان کا پاؤں, انسان کے ہاتھ, انسان کی زبان, یہ 3 جگہ ہے جو انسان کے بارے میں بولیں گی, بتائیں گی انسان کیا کرتا رہا. یہ ایک مثال ہے قرآن کریم نے دی ہے. پھر انسان کہے گا لما شاہدتم, تم نے گواہی میرے خلاف کیوں دی؟ تو وہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج ہمیں بولنے کی, گواہی دینے کی, بتانے کی طاقت اس چیز نے, اس ذات نے دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. اللہ جو چاہے جیسے چاہے, اللہ کے لیے مشکل نہیں, میرے لیے مشکل ہے, آپ کے لیے مشکل ہے. اب دیکھیں انسان کی زندگی کا ریکارڈ ہو رہا ہے. انسان کی زندگی کا ریکارڈ بنا رہا ہے. کس طرح ہو رہا ہے, کیا نظام ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف آ جائے, ڈر آ جائے, کوئی پریشانی ہو جائے, اللہ کو یاد کرو. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہو, غمی ہو, ہر لحاظ سے اللہ کو یاد کرتے تھے. صحابہ کرام نے بھی یہی کیا. پھر اس کے بعد بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کہا سالی, بھوک, افلاس, بے روزگاری, مہنگائی, یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ. اس لیے نوح علیہ السلام کی جب قوم آئی, انہوں نے آ کر مطالبہ کیا کہ جی مر گئے, پٹ گئے, کچھ ہے نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے استغفار کرو, وہ معاف کرنے والا ہے. پھر یہی نہیں, وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, تمہارے اوپر بارش برسائے گا, مسلسل پیدر پہ بارشیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہارے مالوں میں اضافہ, تمہارے بنین میں اضافہ. یہ استغفار کی برکت ہوگی. میرے بھائیوں, ہم اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیں. لازماً صبح بچہ, بچی, بیگم خود گھر میں تلاوت کریں. بھلے 4 آیتیں پڑھیں, 1 رکوع پڑھیں لازمی. رات کو پھر قرآن کریم کی تلاوت گھر میں کریں. ہم نے گھر سے قرآن اٹھا کے باہر رکھ دیا, تلاوت کا ماحول خراب کر دیا ہم نے, اور اللہ نے بے برکتیاں پیدا کر دی. بیماریوں نے آگے جنم لے لیا, شیطانوں نے ڈیرے لگا لیے. تو اس لیے ہم جتنا قرآن کے ساتھ جڑیں گے, اللہ تعالیٰ اتنا خیر کا پہلو ہمارے لیے رکھے گا. رحمت آئے گی, برکت آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آزمائش میں, اپنے امتحانوں میں سارے مسلمانوں کو کامیاب فرمائے اور اپنے ساتھ جڑنے, تعلق قائم کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی مسلمان دور نہ ہو پائے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے.